بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شامل فاروقی کے، آئیے آج ان کا ایک کالم سنتے ہیں، ججی کے بعد وکالت۔ سندھ ہائی کورٹ کے ایک مقدمے میں اسی ہائی کورٹ کے ایک جج بطور وکیل پیش ہونا چاہتے ہیں جو حال ہی میں عبوری آئینی حکم کے تحت حلف نہ اٹھانے کی وجہ سے سبکدوش ہو گئے تھے۔ اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی ریٹائرڈ یا سبکدوش جج اسی عدالت میں بطور وکیل پیش ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ہائی کورٹ نے اس امر کی سماعت کے لیے 6 مارچ کی تاریخ مقرر کی ہے اور اٹارنی جنرل اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر وغیرہ کو عدالت کی معاونت کے لیے طلب کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ عوامی نوعیت کا مسئلہ ہے جس میں ہر شخص اپنے علم اور عقل کے مطابق رائے دے سکتا ہے۔ اسی اصول کے پیش نظر میں درج ذیل کی یہ سطور قلم بند کر رہا ہوں۔ ابتدا میں برصغیر کی ہائی کورٹوں کے ججوں کے لیے ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر مقرر نہیں تھی، چنانچہ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا الہ آباد ہائی کورٹ کے 2 جج 70 سال سے زائد عمر گزرنے کے بعد بھی کرسی پر فائز رہے۔ سر پی سی بنرجی 72 سال کے ہو گئے تھے، سماعت میں فرق آ گیا تھا، لیکن وہ پینشن پر جانے کے لیے اس وقت تیار ہوئے جب ان کے صاحبزادے کو ان کی جگہ پہ جج بنا دیا گیا، یعنی وائلڈ قسم کی بلیک میلنگ۔ 1919 سے 1935 کے آئینی قوانین تک یہ صورتحال قائم رہی، لیکن اس کے بعد مختصر حلقوں میں یہ احساس جاگزی ہوا کہ ریٹائرمنٹ کے لیے کوئی عمر مقرر نہ ہونے کے باعث بعض جج اپنے کردار میں ناپسندیدہ شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلا لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سر شادی لال اپنے ہندو مسلم تعصب کی وجہ سے بدنام تھے، چنانچہ انہیں زبردستی پریوی کونسل لندن میں بھیج کر ان سے جان چھڑائی گئی۔ اس صورتحال سے نبردآزما ہونے کے لیے حکومت نے ایک درمیانی راستہ یہ اختیار کیا کہ ججوں سے ان کے تقرر کے وقت ہی ایک اقرار نامہ لے لیا جائے کہ 60 سال کی عمر کے بعد وہ پینشن پر جانے کے پابند ہوں گے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اگرچہ اس زمانے کے مصارف زندگی کے پیش نظر ہائی کورٹ کے ایک جج کی پینشن کی رقم تقریباً 1300 روپے کو غیر معقول نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کوئی بڑی رقم نہیں تھی۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ کے جج کا کوئی ریٹائر ہونے کے بعد سپریم کورٹ سمیت کسی بھی عدالت اور ہائی کورٹ کا کوئی جج ہائی کورٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد اس میں یا کسی بھی ماتحت عدالت میں بطور ایڈوکیٹ پریکٹس نہیں کر سکتا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد ہائی کورٹ کے ججوں کے لیے ممکن تھا۔ مثلا لاہور ہائی کورٹ سے ریٹائر ہونے والا جج مشرقی پاکستان کے علاوہ سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے کی عدالتوں میں اور اسی طرح دوسری ہائی کورٹ سے ریٹائر ہونے والا جج اپنی ہائی کورٹ کے علاوہ کسی بھی دوسری ہائی کورٹ یا ماتحت عدالتوں میں پریکٹس کر سکتا تھا۔ 1955 میں 1 یونٹ بننے کے بعد یہ دائرہ محدود ہو گیا، یعنی اب مغربی پاکستان میں صرف ایک ہی ہائی کورٹ لاہور میں تھی، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں اس کی بینچیں تھیں۔ اس طرح اب مغربی پاکستان ہائی کورٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد کوئی جج مشرقی پاکستان میں یا مشرقی پاکستان سے ریٹائر ہونے والا جج مغربی پاکستان میں ہی پریکٹس کر سکتا تھا۔ عملی لحاظ سے یہ تقریباً ناممکن صورتحال تھی۔ 1962 کے آئین میں بھی یہی صورتحال قائم رہی، سوائے اس کے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر بھی مقرر کر دی گئی اور اب جج سے کسی اقرار نامہ لینے کی ضرورت نہ رہی۔ لیکن اس آئین کے نفاذ کے چند مہینوں کے بعد ہی 3 مئی 1962 کو ایک آئینی حکم جاری کر کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تمام ججوں کو ان کی ریٹائرمنٹ یا استعفے کے بعد بطور جج پریکٹس کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ غالباً اس فیصلے کو کسی بھی مہذب جج نے پسند نہیں کیا ہوگا۔ اس کالم کے قارئین کو پاکستانی عدلیہ کے نمایاں رکن مسٹر جسٹس ایم آر کیانی صاحب سے یاد ہوں گے۔ وہ اکتوبر 1962 میں چیف جسٹس مغربی پاکستان ہائی کورٹ سے ریٹائر ہوئے تھے۔ انہوں نے 3 مئی والے آئینی حکم پر اپنے تاثرات کا اظہار 7 نومبر 1962 کو کراچی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الوداعی خطبے کا جواب دیتے ہوئے میری غلطی قانون کی حکمرانی پر اصرار کے عنوان سے اپنی تقریر میں کچھ یوں کیا تھا۔ آئین کی بات آئی تو یہ بھی سن لیجئے کہ اس میں بڑی فراخ دلانہ طریقے سے ایک دفاع کا اضافہ کیا گیا کہ ہم جن عدالتوں کی سربراہی کر چکے ہیں اب اسی میں بطور وکیل پیش ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ فراخ دلی نہیں ہے؟ یوں بھی میرے نزدیک اس کی حیثیت ایک توہین کو دوسری توہین سے بدلنے کی ہے۔ 10 سال ایک ایسی عدالت کی کرسی سے فیصلہ دینے کے بعد اب میں جونیئر عدالتی عہدیداروں کی ڈانٹ ڈپٹ سننے کے لیے
اس کے سامنے حاضر ہو جاؤں تاکہ میرے وظیفے میں چند روپے کا اضافہ ہو جائے۔ غالباً ایسے ہی خیالات کا رد عمل ہوگا کہ 2 سال سے بھی کم مدت میں یعنی 1964 میں قانون منسوخ کر دیا گیا اور پرانی پابندی ریٹائرڈ اور مستعفی ججوں پر عائد ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پابندی اس وقت عائد تھی جب سابق ججوں کو بغیر کسی قسم کی مراعات کے محض ایک محدود رقم کی پینشن ملتی تھی۔ اب جبکہ ان پینشنوں میں معقول اضافہ ہو چکا ہے اور آمدنی کے بہت سے ذرائع بھی موجود ہیں، تو انہیں پریکٹس دینے کے بارے میں یاد دیتے ہوئے سوچا جا رہا ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ اور کون سے ذرائع ہیں جو سابق ججوں کو میسر ہیں۔ نمبر 1، ریٹائرمنٹ کے موقع پر پینشن اور کمپٹیشن کی مد میں انہیں ایک کثیر رقم ملتی ہے۔ آج ہی یعنی 2 مارچ کو اخبارات میں حلف نہ لینے کی وجہ سے سبکدوش ہونے والے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور ججوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس کو کمپٹیشن کے 27 لاکھ روپے سے زائد نقد اور 18,000 روپے سے ماہوار سے زائد پینشن ملے گی۔ ہائی کورٹ کے ججوں کو اس سے کچھ کم ہی رقم ملے گی۔ 25 لاکھ روپے کی رقم کو سرکاری بچت کی کسی اسکیم میں جمع کرا کے ایک جج 3.5 لاکھ روپے سال یعنی تقریباً 3,000 روپے ماہوار منافع حاصل کر سکتا ہے، یعنی 30,000 جمع 17,000 گویا 47,000 روپے تو صرف ماہوار پینشن کی مدد میں مل گئے۔ نمبر 2، سابق ججوں کی ایک معقول تعداد وفاقی اور صوبائی منتصب اور دیگر کمیشنوں اور کمیٹیوں کی چیئرمین اور ممبر کے منافعات۔ نمبر 2، سابق ججوں کی ایک معقول تعداد وفاقی، صوبائی منتصب اور دیگر کمیشنوں اور کمیٹیوں کے چیئرمین اور ممبر کے منافع یاب عہدوں پر قائم رہتی ہے، گویا ریٹائرمنٹ ہونے کے باوجود بھی وہ ریٹائر نہیں ہوتی ہے۔ تفنن طبع کے طور پر عرض یہ ہے کہ آج کل تو ملک کا صدر کا عہدہ بھی ایک سابق جج کے پاس ہے۔ نمبر 3، سابق جج اپنے ذاتی دفاتر میں خطیر رقم کی فیس لے کر اپنے موکلوں کو مشورے دے سکتے ہیں، جسے چیمبر پریکٹس کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، مختلف کمپنیوں اور افراد کے ثالثی کے معاملات میں یہ لوگ منہ مانگی فیس پر بطور ثالث یا امپائر کا کام انجام دیتے ہیں۔ نمبر 5، ہائی کورٹ کراچی نے پچھلے دنوں مختلف ججوں کی نگرانی میں مختلف کمیٹیاں قائم کی ہیں، جن میں سے ایک جج اس کمیٹی کا سربراہ جو سابق ججوں کی مراعات کے بارے میں وقتاً فوقتاً غور کرے گی۔ گویا نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ اب اس کے باوجود اگر سابق جج حضرات ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں حاضر ہونا چاہتے ہیں اور کسی جونیئر عدالتی عہدیدار کی ڈانٹ ڈپٹ سننے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے ہیں، تو ہم کیانی صاحب مرحوم کے خیالات کو اپنے الفاظ میں یہ کہہ کر معاملہ ختم کر دیں گے کہ اگر سابق جج اپنے عہدے کی توہین کرنا چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اردو کی ایک مثل ہے، جس نے اتاری لوئی اس کا کیا کرے گا کوئی۔ لوئی مطلب چادر، یعنی جسے اپنی عزت و آبرو کا خیال نہیں ہے وہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور یہاں تو جج کا گاؤن اتارنے کے بعد وکیل کا گاؤن پہننے کی خواہش جاری ہے۔ بات ہے ساری سوچ کی۔ کالم آپ سن رہے تھے ججی کے بعد وکالت، جسے تحریر کیا تھا شامل فاروقی صاحب نے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔